متحدہ علماء بورڈ کا چیئرمین بھی بنا ہوا ہے اور بات وہ کر رہا ہے جو امت میں روافض کی سبا آج تک کسی نے نہیں کی. تو اس کے فرقے کے علماء بول کر اس کا شرعی حکم بتائیں. کیا اس کے اس بیان سے توہین رسالت نہیں ہوئی؟ کیا غیر نبی کو نبی کے ہم پلہ یا اوپر قرار دینا یہ توہین رسالت نہیں ہے؟ اگر آج ہم اس فلسفے کو کسی کو مان لیں کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے خطا ہو سکتی ہے تو اسلام کی عمارت گر جائے گی. تو یہ شخص اس ملک میں تحفظ ناموس رسالت کی بات کرے گا. یہ شخص اس ملک کے اندر ناموس رسالت پہ پہرا دے گا. افسوس ہے مجھے یہ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اصحاب جبہ و دستار کو، میں ان کی سیادت کو چیلنج نہیں کرتا، میں ان کے علوم دینیا کی مہارت کو چیلنج نہیں کرتا، مگر کیا کہا جائے اتنا بڑا کفر بکا جا رہا تھا اور یہ سارے وہاں بیٹھے داد دے رہے تھے. سکھوں کی بات ہو، کرتارپور ہو، شرک کا گڑھ ہو، وہاں بھی جا کر یہ زمین و آسمان کی کلابیں میں لاتا رہتا ہے. اس کو ہر جرم کو دھونے کے لیے اس کو ٹھیکہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے جرائم لوگ دھلاتے رہتے ہیں. تو میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، جس مقام پر جس بات کی وضاحت میں وہ لفظ میں نے بولے وہ 14 صدیوں کے اکابر اہل سنت کا عقیدہ ہے اور صرف ہمارے اکابر کا ہی نہیں. تم اپنے مسلک کے اکابر کی کتابیں کہو گے تو میں سینکڑوں پیش کر سکتا ہوں. کس نے کہا خطا کار اور خطا میں تو بڑا فرق ہے؟ خلافت رشید ابن رشید، یہ تمہارے مسلک والوں نے لکھی، اس پر تمہارے مسلک کے علماء کے تقریزیں ہیں، دستخط ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے. میں یہ لفظ صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. کیا ہے بغض اہل بیت، کیا ہے بغض صحابہ؟ یہ تمہارے مسلک کی کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے خلافت رشید ابن رشید امیر المومنین سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ بریلوی ہے؟ کیا یہ رافضی ہے؟ یہ تمہارے مسلک کا ہے. یہ ہوتے ہیں خارجی، یہ ہیں خوارج، یہ ہیں نواسب، اور اس میں پتہ نہیں آپ کو کیا کیا کھا ہوا ہے. تو میں یہ تمہیں اس حدیث کا مطلب علماء نجد کی طرف سے دکھاتا ہوں. آپ نے علماء نجد اور سعودی عرب کی حکومت سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ تمہارے دیش کے اندر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہینیں کی جا رہی ہیں اور ان کی پورے ایجنٹ ہیں اس وقت پاکستان کے اندر. علماء نجد کو بھی میں دعوت دیتا ہوں کہ اس سلسلہ کے اندر یہ تمہارا نمائندہ جو یہاں پاکستان کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امکان خطا ماننے سے اسلام عمارت پر حملہ ہو جاتا ہے، تو کیا علماء نجد کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ یہ میں کہتا ہوں کہ کیسے لوگ ہیں، ایک ہی سینے میں انہوں نے کتنے عقیدے رکھے ہوئے ہیں کہ سرکار کی حدیث سرکار کی بیٹی ہی قبول نہ کریں. یہ کس نے الزام لگایا؟ یہ کس نے کتاب میں لکھا؟ یہ تمہارے ممدوح علماء نجد کے سالار نے لکھا کہ انہوں نے چاہیے تھا بلکہ کہتا لازم تھا کہ حدیث قبول کرتی، لیکن انہوں نے نہیں کی اور نہ کرنے کی وجہ سے جو کچھ ان پر لازم آیا، اس کے لفظوں میں جو بوجھ لازم آیا، کہتا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں اللہ ان کو معاف کر دے. یہ ہے تنقیص. اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جہاں تنقیص نہیں، توہین نہیں، 14 صدیوں کا اہل سنت کا مسلک ہے، وہاں تنقیص بنائی جا رہی ہے. اور جہاں پر اس شخص کے زیر سایہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں پیران طریقت، یہ اس ملک میں اس وقت اس کتاب کا سب سے بڑا ذمہ دار خود بنا ہوا ہے. یہ دیکھو اس کے اشتہار، یہ دیکھو اس کا تعلق، کہاں تک یہ جسارتیں ہیں جو آپ کے اکابر نے کی، جن کو تم توحید اور دین اور سنت اور قرآن کا علمبردار بتاتے ہو. یہ ہے توہین. ان کے لحاظ سے سعودی عرب میں بھی اپنا کردار ادا کرو. اور یہ ہے وہ طبقہ، یہ ہے طبقہ جس کے بارے میں تم بتا رہے ہو، ایک وہ طبقہ ہے، ایک یہ طبقہ ہے. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے. تو بتاؤ قوم کو وہ کون لوگ ہیں؟ یہ فرض ہے آپ پر. آپ فضا میں تیر مارتے ہیں. اگر ایسے کوئی لوگ ہیں وہ ظاہر کرو، ایجنسیوں کو بتاؤ، ان سے پردہ ہٹاؤ. کون ہے جو اس پاک سلطنت کے اندر جس کا نظریہ قرآن ہے اور اس وجہ سے نظریہ قرآن ہمارا ایمان ہے؟ کون ہے جو غیر ملکی پیسے سے، کون ہے وہ جو را کے ایجنٹ ہیں، کون ہے وہ جو ایران کے ایجنٹ ہیں یا نجد کے ایجنٹ ہیں؟ اتنا جھوٹا، اتنا متنازع اور اتنا بد کردار شخص ماضی کے جس کے کتنے سکینڈل ہیں، ایسے بندے کو کیا تم نے اس سیٹ پہ بٹھا دیا ہے کہ یہ مسالک کے درمیان فیصلہ کرے گا؟ اس کی کیا علمی حیثیت ہے، کیا عملی حیثیت ہے؟
ہے۔ پی جے میر کے پروگرام میں میرے ساتھ بٹھایا تھا اس کو کچھ لوگوں نے، تو ایک حدیث نہیں پڑھ سکا تھا۔ یہ 6 فٹ خلا ہر وقت تبلیغیں کر رہے تھے، نہ خلا رکھنے پر اس قدر تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے، اور ہم اس پر بار بار دلائل پیش کر رہے تھے کہ لوگوں کی نماز ہے، نماز کو ضائع نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، لا عدوہ کے مختلف لیکچر قرآن و سنت کے ہم ان کے سامنے رکھتے رہے، مگر یہ مصر رہے کہ سوشل ڈسٹینس فرض ہو چکا ہے، ضرور ہونا چاہیے۔ اب دیکھو ان کو، یہ کتنے گھنٹے یہاں بیٹھے رہے، اور کیا ان کے درمیان 6 فٹ کا فاصلہ ہے؟ کہاں گیا وہ سوشل ڈسٹینس؟ کہاں گئی وہ SOPs جن کے ذریعے نمازوں کو تو خراب کیا گیا؟ ابھی یہ موضوع تو اس اجلاس سے ایک دن پہلے لاہور کی ایک مسجد میں جمعہ پڑھا کے باقاعدہ یہ تصویری نمائش بھی کروا رہے تھے کہ دیکھو کیسے میں نے جمعہ پڑھایا ہے اور سوشل ڈسٹینس پہ آج بھی میں عمل کر رہا ہوں۔ تو کیا سوشل ڈسٹینس صرف نمازیں خراب کرنے کے لیے ہے؟ یہاں سوشل ڈسٹینس کیوں نہیں نظر آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بتأیید الدین القویم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا اول النبیین و یا آخر النبیین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے مسلسل تشریحات پیش کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلہ میں آج مقام معصومیت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اس کے انشاءاللہ مختلف سیشن ہوں گے۔ آج ملک پاکستان میں عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے جو افراط و تفریط ہے، اس کی نشاندہی، اس کا محاسبہ، اور افراط و تفریط کے درمیان اہل حق کا جو موقف ہے، اس کو جب اجاگر کیا جا رہا ہے تو بہت سے نئے نئے انکشافات دیکھنے کو، سننے کو مل رہے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طویل وقت تک عقیدہ معصومیت کی اہم بحثیں منظر عام پر نہیں لائی گئیں، اور آج جس وقت قرآن و سنت کی روشنی میں عقیدہ معصومیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، تو اس کی غلو اور تنقیص
کہ جو جوانب ہیں اس سے کئی طرح کی چیزیں برآمد ہو رہی ہیں۔ اس سارے ماحول میں ستم بالائے ستم یہ ہے کہ کچھ لوگ اس پر تبصرہ کرنا، محاکمہ کرنا اپنا منصب سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں۔ شاعر نے کہا تھا جہاں بدلنے کا وہ بھی گمان رکھتے ہیں جو گھر کے نقشے میں پہلے دکان رکھتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں کو علوم اسلامیہ کی ابجد کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ بھی اپنا حق سمجھتے ہیں کہ وہ رائے زنی کریں۔ پھر مزید ستم کی بات یہ ہے کہ سارے مسالک کے کچھ ایسے لوگ جن کے اپنے اپنے مسلک میں کوئی مستند حیثیت نہیں، انہیں مختلف مسالک کا نمائندہ اور ترجمان قرار دے کر ایک بورڈ تشکیل دیا گیا ہے جس کو متحدہ علماء بورڈ پنجاب کے ساتھ تابع کیا جاتا ہے، اور یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر سارے مسالک کی وہ اتھارٹیز موجود ہیں کہ جن کا قول اس مسلک کے لحاظ سے قول فیصل ہے۔ اور پھر اس بورڈ کا چیئرمین جس شخص کو بنایا گیا ہے، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے اور اپنے ہم مسلک لوگوں کے اعتماد کے لحاظ سے کسی بھی طرح اس شخص کا کوئی میرٹ نہیں کہ جو متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین اور صدر کی حیثیت سے براجمان ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ وہ کیوں چیئرمین ہے، دوسرا کوئی کیوں نہیں، لیکن ہم یہ بات ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ راولپنڈی میں اتحاد امت کے نام پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں وزیر مذہبی امور اور اس کے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین اور دیگر بہت سے مشائخ، مختلف مسالک کے لوگ اس کے اندر موجود تھے۔ وہاں پر متحدہ علماء بورڈ کے چیئرمین نے جو تقریر کی اور اس کے ساتھ اس کے مسلسل اس کی طرف سے جو بیانات داغے جا رہے ہیں، اس سے ایک نئی صورتحال جنم لے رہی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ موصوف کمال صلاحیت رکھتے ہیں کہ جیسا بھی بادشاہ ہو، جیسا بھی حکمران ہو، اس کا جو بھی مزاج ہو، وہ جتنی بھی ملک میں لادینیت لانا چاہتا ہو، اس کے جتنے بھی غیر شرعی، غیر آئینی کام ہوں، موصوف ان کو شرعی تحفظ دینے کا دھندا کرتے ہیں۔ جیسا بھی حکمران ہو، ان کے غراروں کے لیے ایک اگالدان کی حیثیت سے اپنی خدمات فراہم کر دیتے ہیں۔ وہ حکمران اگرچہ پرویز مشرف جیسا ہو، جس نے جو کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے، موصوف اس وقت بھی اپنی خدمات پیش کیے ہوئے تھے، اور آج بھی ریاست مدینہ کے قیام کے لیے اور اس کے درمیان کے جو ادوار ہیں ان میں بھی موصوف نے ہمیشہ اپنی خدمات پیش کی ہیں۔
دوسری طرف اگر بدنام زمانہ پنجاب کا وہ گورنر